علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سب پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء اکرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، خواتین و حضرات، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن ہم نے خود نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، قیامت تک اس کے انداز یہ ہوں گے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، کیونکہ یہ کلام خدا ہے، یہ فرمان الہی ہے، یہ داعی انقلاب ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ نسخہ شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا جو علاج تجویز کیا ہے اس کا نام قرآن ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن حق، مضبوط اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے راستے روشن ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے واضح ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے حق ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے سچ ہیں۔ حضرات گرامی، جس بچے کی انگلی باپ خود پکڑ کر گلی کوچے میں پھرائے وہ بچہ گم نہیں ہو سکتا، تو جس قوم کی انگلی پکڑ کر قرآن اس کو کائنات میں پھرائے وہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے ہماری انگلی پکڑی ہوئی ہے، اس دنیا کے بازاروں میں، اس کائنات کی گلیوں میں قرآن ہماری انگلی پکڑ کے رہنمائی کر رہا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن جب تک مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ مسلمان اس کتاب کا حامل ہے اور یہ کتاب مسلمانوں کی نگران ہے، مسلمانوں کی پاسبان ہے۔ وہ مسلمان جو پہلے زمانے والے تھے وہ قرآن کے حافظ بھی تھے اور محافظ بھی تھے۔ حضرات گرامی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے اندر قرآن کے حافظ تو ہیں مگر محافظ نظر نہیں آ رہے۔ اب یوں لگتا ہے کہ پہلے مسلمان قرآن کے محافظ تھے اور آج کل کے مسلمان کا قرآن محافظ ہے۔ قرآن اللہ کی وہ مقدس امانت ہے جو اس نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمائی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن عرش کی جانب سے لوح محفوظ سے نبی کے دل پر اترا۔ جب نبی شہر مکہ سے
2 माइल के फासले पर जबले नूर की चोटी पर गारे हीरा में महवे जिक्र खुदा था। उस वक्त अर्श की रिफातों से कुरान उसके दिल पर उतरा। वो नबी जबले नूर की रिफातों से मक्के में उतरा, उतर कर हीरा से सुए कोम आया, उतर के हीरा से सोए कोम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सूरत हादी, वो बिजली का कड़का था या सूरत हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। हजरात गिरामी, जिस खुदा ने ये कुरान उतारा है वही उसका मुहाफिज है और हम तक कुरान उसकी हिफाजत में पहुंचा। और अल्लाह ने हम तक कुरान पहुंचाने के लिए जो वसीले वास्ते बनाए हैं वो 4 हैं। कितने हैं? 4 वास्तों से इस उम्मत तक कुरान पहुंचा है। वसीले के बगैर ना दुनिया का कारोबार चलता है ना दीन का कारोबार चलता है। वसीले जरूरी है। खुदा ने कुरान को हम तक पहुंचाने के लिए 4 वसीले बनाए हैं। पहला वसीला जिब्रील अलैहिस्सलाम है, दूसरा वसीला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तीसरा वसीला सहाबा और अहले बैत है और चौथा वसीला उलमाए दीन यानी औलिया कामिलीन है। ये चारों वसीले हक और सच है। जिब्रील सच्चा, नबी सच्चा, सहाबा व अहले बैत सच्चे, इस उम्मत के उलमा और औलिया सच्चे, सच्चे खुदा की सच्ची किताब सच्चों के वसीले से इस सच्ची उम्मत तक पहुंची है। हजरात गिरामी, जिब्रील खुदा से लेता था, नबी की बारगाह में आकर पेश कर देता था। खुदा ने कुरान दिया, नबी ने कुरान लिया। पहला वास्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम बना। नबी ने कुरान पढ़ा, सहाबा ने सुना, अहले बैत ने सुना। सहाबा व अहले बैत का एक ही दौर है, फर्क सिर्फ इतना है कि अहले बैत नबी के घर वाले थे और सहाबा नबी के दर वाले थे। घर वाले भी शान वाले, दर वाले भी शान वाले। जो घर वालों और दर वालों को नहीं मानता वो बेदर है, दर बदर है, वो खाक बसर है। हजरात गिरामी सुनो, सहाबा व अहले बैत ने नबी से कुरान सुना, महफूज किया, मनकूश किया, महफूज किया, जुबानों पर जारी किया, सीनों में नक्श किया, दिमागों में हिफ्ज किया। वो कुरान की अमानत के अमीन बन गए, वो कुरान के बोझ के हामिल बन गए, हामिलाने कुरान बन गए, वो नूरे कुरान के मुहाफिज बन गए। सहाबा व अहले बैत ने कुरान पढ़ा, फिर उलमा को पढ़ाया, अवाम को सिखाया। वो कुरान पढ़ते थे, कभी बदर में वो कुरान पढ़ते थे, कभी उहुद में वो कुरान पढ़ते थे, कभी खंदक में वो कुरान पढ़ते थे, कभी हुनैन में वो कुरान पढ़ते थे, कभी करबला में वो कुरान पढ़ते थे, कभी मुसल्ला पर वो कुरान पढ़ते थे, कभी मिंबर पर वो कुरान पढ़ते थे, कभी मेहराब में वो कुरान पढ़ते थे, कभी सफ बसफ वो कुरान पढ़ते थे, कभी मैदानों में वो कुरान पढ़ते थे, कभी पहाड़ों में वो कुरान पढ़ते थे, कभी गारों में वो, कभी दरियाओं में, कभी समुद्रों में, कभी घोड़ों के जीन पर, कभी फर्श जमीन पर और कभी नेज़े की नोक पर भी कुरान ही पढ़ते रहे। हजरात गिरामी, सहाबा व अहले बैत को हमारा सलाम हो, अहले बैत को हमारा सलाम हो, जो अंगारों पर लेटते रहे कुरान पढ़ते रहे, तलवारों से खेलते रहे कुरान पढ़ते रहे, मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते रहे, कुरान पढ़ते रहे। वो कुरान वाली कौम थी। हजरात मुहतरम, कुरानी इनकलाब का नाम पैगाम सुनाने के लिए सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरानी किताब इनकलाब है, ये बदल देने वाली किताब है, दिलों की दुनिया बदलने वाली किताब, जमीन के नक्शे बदलने वाली किताब। और मुझे कहने दो, मैं बरमला कहता हूं, डर कर नहीं कहता, अपने रब पर भरोसा करके जुर्रत, दलेरी और बहादुरी के साथ कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, डट कर कहता हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं कि कुरान के सबसे पहले दाई इनकलाब हुजूर है, फिर कुरानी इनकलाब का कायनात पर नक्शा जमाने वाले फारूक आज़म, वो फारूक आज़म जो कुरान की आयतें पढ़ता हुआ मदीना से उठा, मदीना से निकला। फारूक कुरान की आयतें पढ़ता जाता था और दुनिया की 32 मुल्क फतह करता जाता था। वो फारूक आज़म जो कुरान पढ़ता जाता था
رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح میں ختم قرآن کا حکم جاری فرمایا. سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ اس امت کے لیے سنت پر عمل کرنے کے دو ہی راستے ہیں, نبی کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت. حضرات گرامی 20 تراویح نبی کی سنت ہے اور رمضان کے مہینے میں نماز تراویح میں ختم قرآن فاروق اعظم کی سنت ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی گردنوں پر فاروق اعظم کا احسان ہے. کوئی مسلمان فاروق اعظم کی عظمت کے سامنے گردن نہیں اٹھا سکتا. تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظم کی گردنیں فاروق اعظم کے سامنے خم ہے. انہوں نے ملت اسلامیہ پر یہ احسان کیا کہ قرآن کو کائنات پر غالب کرنے کے لیے, مسلمانوں کے بچے بچے کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے نماز تراویح میں باجماعت ختم قرآن کی سنت جاری کی. اگر فاروق اعظم یہ سنت جاری نہ کرتے تو آج دنیا میں ایک بھی حافظ نہیں ہوتا. یہ حافظ قرآن فاروق اعظم کی سوغات ہے اور یہ سوغات ہمیں در فاروقی سے ملی ہے. خدا ان حافظوں کو سلامت رکھے. یہ فاروق اعظم کے در کی خیرات ہے. اگر نماز تراویح میں ختم قرآن کی سنت جاری نہ ہوتی تو حافظ بننے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. جب نماز تراویح میں ختم قرآن کی سنت جاری ہوئی تو حافظ بننے شروع ہو گئے. یہ حافظ نماز تراویح میں قرآن سنانے کے لیے ہی بنتے ہیں اور یہ فاروق اعظم کا فیض ہے. حضرات گرامی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تراویح کا ثبوت ہی نہیں. آپ ان کا مقصد نہیں سمجھے. وہ فاروق اعظم کے دشمن ہیں. انہیں تکلیف ہے کہ تراویح میں ختم قرآن کی سنت کو فاروق اعظم نے جاری کیا. وہ عمر پاک کے مخالف ہے, وہ عظمت فاروقی کے منکر ہے. جب انہیں مخالفت کا اور کوئی طریقہ نہیں ملا تو اب بہانے سے انہوں نے فاروق اعظم کی مخالفت کا یہ طریقہ نکالا کہ جی نماز تراویح کا ہی انکار کر دیا. حضرات گرامی نماز تراویح کا وجود کا انکار ختم قرآن کی ضرورت کا انکار ہے, اور ختم قرآن کی ضرورت کا انکار حافظوں کی ضرورت کا انکار ہے, اور حافظوں کی ضرورت کا انکار یہ قرآن کا انکار ہے. وہ لوگ فاروق اعظم کے دشمن ہیں, وہ ختم قرآن کے دشمن ہیں. فاروق اعظم تو وہ ہے جنہوں نے ختم قرآن کی عظیم سنت جاری کر دی. حالانکہ حضور نے اپنی امت کو پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ میری سنت پر بھی عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا. صرف نماز تراویح با جماعت ادا کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے, اور نماز تراویح میں پورا قرآن پاک کو سننا یہ فاروق اعظم کی سنت ہے. حضرات گرامی ہم نے 4 وسیلوں سے قرآن لیا ہے. کتنے وسیلوں سے؟ 4 وسیلوں سے. تیسرا وسیلہ صحابہ و اہل بیت ہے. وہ اہل بیت جو صحابہ کے ساتھ رہتے تھے, وہ صحابہ جو اہل بیت کے ساتھ رہتے تھے, وہ اہل بیت جن کے متعلق حضور نے یہ فرما دیا تھا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی. اے مسلمانوں میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری اہل بیت. قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہے, لازم و ملزوم رہیں گے, دونوں اکٹھے ہیں, اکٹھے رہیں گے. اہل بیت کے دلوں میں قرآن ہے, قرآن کے صفوں پر عظمت اہل بیت ہے. قرآن کہتا ہے اہل بیت کو مانو, اہل بیت کہتے ہیں کہ قرآن کو مانو. قرآن اہل بیت کا ہے, اہل بیت قرآن کے ہیں. قرآن اہل بیت والا, اہل بیت قرآن والے. توجہ چاہوں گا, ایک ہوتی ہے تھیری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. قرآن تھیری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے. قرآن دیکھنا ہو تو اہل بیت کو دیکھ لو, اہل بیت کو دیکھنا ہو تو پھر قرآن کو دیکھ لو. علی قرآن کے ساتھ, فاطمہ قرآن کے ساتھ, حسن قرآن کے ساتھ, حسین قرآن کے ساتھ, قرآن ان کے ساتھ. دن کو بھی, رات کو بھی, صبح بھی, شام بھی, نمازوں میں بھی, سجدوں میں بھی, مکے میں بھی, مدینے میں بھی, فتح مکہ میں بھی, صلح حدیبیہ میں بھی, کربلا میں بھی.
हज़रात गिरामी, अहले बैत की अजमतों को हमारा तुम्हारा सबका सलाम हो। ऐ सहाबा इकराम, तुमने कुरान के पैगाम को आम किया। ऐ अहले बैत, तुमने कुरान के पैगाम को दुनिया पर गालिब कर दिया। हम सहाबा को भी सलाम कहते हैं, हम अहले बैत को भी सलाम कहते हैं। हम यूं कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन बिक़दरिन हुस्निही व जमालिही व जूदिही व नवालिही व फज़लिही व कमालिही व कालिही व हालिही व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, हम क्यों ना उन पर सलावात भेजे, हम क्यों ना उन पर सलावात भेजे, क्यों ना उनकी बारगाह में सलाम अर्ज करें। अरे जिन्होंने हम तक कुरान को पहुंचाया है, सहाबा व अहले बैत हम तक कुरान पहुंचाने के वसीले हैं, वो लोग कैसे होंगे, वो लोग कैसे होंगे? नबी की जुबान से कुरान निकलता होगा और वो सुनते होंगे। जुबान होगी नबी की, कुरान होगा खुदा का कलाम जब नबी की जुबान पर आता होगा। हुजूर मिंबर पर कुरान पढ़ते जाते थे, सहाबा सुनते जाते थे, हाफिज बनते जाते थे, नबी बोलता जाता था, कुरान बनता जाता था, नबी हाथ हिलाता था, कुरान बनता था, नबी लब हिलाता था, कुरान बनता था, नबी इमामा बांधता था, कुरान बनता था, नबी मिसवाक करता था, कुरान बनता था, नबी हरकत करता था, कुरान बनता था, नबी मक्के की गलियों में फिरता था, कुरान बनता था, नबी पहाड़ों और गारों में जाता था तो कुरान बनता था, नबी ऊपर देखता था, कुरान बनता था, नबी नीचे देखता था, कुरान बनता था, नबी ऊपर देखता था, दाएं देखता था, बाएं देखता था, कुरान बनता था। अरे नबी मुस्कुराता था, कुरान बनता था, नबी लेटता था, कुरान बनता था, नबी आता था, कुरान बनता था, नबी जाता था, कुरान बनता था, नबी चलता था, कुरान बनता था, नबी खाता था, कुरान बनता था, नबी पीता था, कुरान बनता था, नबी सोता था, कुरान बनता था, नबी संवरता था, कुरान बनता था, नबी उभरता था, कुरान बनता था, नबी लिबास पहनता था, कुरान बनता था, नबी कंघी करता था, कुरान बनता था, नबी शीशा देखता था, कुरान बनता था, नबी जुल्फे संवारता था, कुरान बनता था, नबी चादर ओढ़ने लगा, मुदस्सिर बन गया, कमली ओढ़ी तो मुज़म्मिल बन गया। सिपारे सहीफे सूरतें बनते जाते, सूरतें सिपारे सूरतें बनते जाते, जुबाने पाक थी जो मेरे मोहम्मद बोलते जाते। लोगों तुम्हें क्या मालूम कि कुरान क्या है? लोगों तुम्हें क्या पता कि कुरान किसको कहते हैं? रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, कुरान तो मुस्तफा के जलवों का नाम है। मौलवियों तुम्हें क्या पता कि कुरान क्या है? मेरा नबी जुल्फे खोलता था तो कुरान बनता था, तुम वही कुरान पढ़कर मेरे नबी में ऐब तलाश करते हो। अरे मैं उस कुरान को नहीं मानता जिसमें नबी का ऐब बयान हो। हमारा वो कुरान है जो बेऐब है, हमारा वो नबी है जो बेऐब है। तुम्हें क्या पता? सुनो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो दुहा वो लैली इज़ा सजा, खुदा खुदा होकर क्या बयान फरमा रहा है? तुम मुल्ला होकर आज तक नहीं समझा। खुदा खुदा होकर अपना कुरान यूं मुरत्तिब कर रहा है, वो दुहा कसम है चाश की तरह चमकते चेहरे महबूब की और सियाह रात की चारों की छूती हुई कंदोज जुल्फों की। सुनो, गोया रब ये फरमा रहा है, महबूब तेरे चेहरे से सुबह का सवेरा मिला, तेरी जुल्फों की सियाही से रात को अंधेरा मिला। लोगों, तुम दिन रात के चक्कर में फंसे हुए हो कि दिन आ गया रात आ गई। तुम्हें क्या पता कि दिन मेरे महबूब के चेहरे की रोशनी का नाम है और रात मेरे महबूब की जुल्फों की सियाही का नाम है। मुसलमानों, नबी के बेअदब और गुस्ताख की बात नहीं सुनना, वरना बर्बाद हो जाओगे, मारे जाओगे। अहले सुन्नत का अकीदा अपनाए रखो, डट जाओ, अहले सुन्नत के कदमों में रहो।
اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر بخشش چاہتے ہو تو سنی عقیدے پر رہو، ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرات گرامی، گلی گلی ایمان کے چور اور ڈاکو پھر رہے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور عوام کو بے ایمان بناتے جاتے ہیں۔ ارے ایسا کوئی قرآن نہیں جس میں نبی پاک کے عیب بیان ہو۔ ارے قرآن تو وہ ہے جو مدینے والے پر نازل ہوا، اور مدینے والے پر جو قرآن اترا ہے اس میں مدینے والے کی شان ہی شان ہے۔ اگر خدا نے مدینے والے نبی کی عیب بیان کرنے تھے تو ان پر قرآن کیوں اتارا؟ کسی اور پر اتار دیتا۔ سنو، اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ صحابہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ سے عرض کیا، امی جان ذرا ہمیں آج تو یہ بتاؤ کہ حضور کا خلق کیسا تھا؟ آپ حضور کی ہر ادا، آپ خصائل اور فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی، آج محبوب کی یاد بڑی تڑپا رہی ہے، آج محبوب ہماری ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہے، آج نقشہ محبوب آنکھوں میں پھر رہا ہے، ہمارے محبوب کے ذکر اور ہمارے ایمان کو تازگی تو بخشیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور کا خلق کیسا تھا۔ ام المومنین آپ مبارکہ فرماتی ہے، مجھے تعجب ہے کہ تم مجھ سے نبی کے خلق پوچھتے ہو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سب صحابہ نے بھئی ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مبارکہ فرماتی ہے، کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے محمد کا خلق ہی۔ حضرات گرامی، ہمارا مذہب محبت ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ سیفیوں تمہارا عقیدہ کیا ہے، اگر تم سے کوئی پوچھے کہ سنیوں تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو کہہ دینا ہمارا عقیدہ عشق ہے، ہمارا مذہب عشق ہے، ہمارا دستور عشق ہے، ہمارا منصور عشق ہے، ہماری حدیث عشق ہے، ہمارا قرآن عشق ہے، ہمارا ایمان عشق ہے۔ اور جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و وصحبہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھ لو، یہ حدیث بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، تو وہ صحابہ پکار اٹھے، کانا وجہ ورقۃ مصفا، وہ تو چمکتا ہوا قرآن کا ورق تھا۔ حضور کا چہرہ قرآن ہے، چمکتا ہوا قرآن، رخ مصطفیٰ، روح والضحیٰ۔ لوگ حسن یوسف کی باتیں کرتے ہیں، بجا ہے، برحق ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مگر کسی عاشق سے کسی نے پوچھا حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ میں کیا فرق تھا، تو وہ دو لفظوں میں بات مکمل کر گیا۔ وہ کہنے لگا حسن یوسف حسن تو تھا مگر اس پر نظر جمتی نہ تھی، اور حسن مصطفیٰ ایسا حسن تھا کہ جس نے دیکھ لیا نظر اٹھتی نہ تھی۔ حضرات گرامی، جس نے ایک بار دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا، جس نے بھی دیکھا وہ دیکھتا رہ گیا۔ خدا خدا ہو کے آج تک قرآن میں یہ پکار رہا ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب میں نے بنایا تو تجھے خود تھا، مگر جب تجھ کو بنا کر دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ حضرات محترم، قرآن میرے محبوب کے جلووں کا نام ہے۔ قرآن آئینہ جمال محمدی ہے۔ قرآن کے ورقوں پر نبی کے جلوے چمک رہے ہیں۔ دیکھو دیکھو نبی کے چہرے پر قرآن کے انوار چمک رہے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں امت وسط کہا ہے، درمیان والی امت۔ ہمارا دین
درمیانی دین ہے، کیونکہ ہمیں جو احکام ملے ہیں ان میں نہ شدت ہے، نہ غفلت ہے، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے۔ ہم درمیانی راستے پر ہیں۔ امت وقت کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن دیا تو نسخہ شفا دیا، کتاب دی تو لا ریب دی، رسول دیا تو بے عیب دیا۔ حضرات گرامی، خدا نے ہمیں مصطفیٰ دیا اور مصطفیٰ نے ہمیں خدا دیا۔ ہم ہیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں قرآن دیا، درود ہے اس مصطفیٰ کے لیے جس نے ہمیں ایمان دیا، ہم ہیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، درود ہے اس نبی کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت دی،